اللہ کا وعدہ ہے نا کہ میں دین کی حفاظت کا خود ذمہ دار ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دین کی دو حیثیتیں بنائیں اور دونوں حیثیتوں کے لیے اللہ نے کچھ بندے چنے۔ ایک گروہ دین کے ظاہر کو سنوارنے پر مامور کیا ہے، ایک گروہ دین کے باطن کو سنوارنے پر مامور کیا ہے۔ وہ گروہ جو دین کے ظاہر کی حفاظت کرتا ہے وہ گروہ ہے علماء کا، مجاہدین کا، محدثین کا، مفسرین کا، مجددین کا، مصلحین کا، مجتہدین کا، غازیان اسلام کا، نیک اور پاکیزہ صفت سلاطین اسلام کا، قرآن کے حافظوں کا، قاریوں کا، اماموں کا، واعظوں کا، خطیبوں کا، مبلغوں کا گروہ۔ یہ جتنے نام لیے ہیں یہ سب دین کے ظاہر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب دین کے ظاہر کو نقصان پہنچے تو یہ سارے میدان میں اتر آتے ہیں۔ کفار نقصان پہنچائیں تو ان کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں، اگر اپنی حکومتیں نقصان پہنچائیں تو ان کے خلاف درہ فاروق بن جاتے ہیں، بادشاہوں سے ٹکرا جاتے ہیں، یہ لوگ حکومتوں کے پرخچے اڑا دیتے ہیں، دین اسلام کی حفاظت کے لیے گردنیں کٹا دیتے ہیں، تختہ دار پہ چڑھ جاتے ہیں، لیکن دین کا نقصان نہیں ہونے دیتے۔ یہ طبقہ علماء کا طبقہ ہے اور ہر دور میں ایسے علماء موجود رہے ہیں اور موجود ہیں۔ انہی علماء کی برکت سے یہ مسجدوں کا نظام ہے، یہ آذانوں کا نظام ہے، یہ با جماعت نمازوں کا نظام چل رہا ہے، یہ رمضان کا نظام چل رہا ہے، یہ تراویح کا نظام چل رہا ہے، یہ جمعے اور عیدوں کے خطبوں کا نظام چل رہا ہے، یہ حج کا نظام چل رہا ہے، یہ زکوٰۃ کا نظام جاری ہے۔ اس نظام دین کی ظاہری نظام کی حفاظت ہے علماء کے ذمہ، اور جو دین کا باطن ہے اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے جو گروہ مقرر کیا ہے اس گروہ کا نام ہے اولیاء، صوفیاء، فقراء، اہل اللہ، ذکر والے، فکر والے، تصوف والے، طریقت والے، احسان والے، شب زندہ داری کرنے والے، آہوزاری کرنے والے۔ سامن کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے وہ رات کو بیٹھ کے روتے ہیں جب ساری دنیا سوتی ہے۔ یہ گروہ بظاہر یہ خطبے نہیں دیتا، واضح نہیں کرتا، لیکن وہ خلوت میں بیٹھ کر یہ خطبے دینے والے اور واعظ کرنے والے جو ہیں ان کے لیے دعائیں کرتا رہتا۔ ولیوں کا کام کیا ہے؟ خلوت میں بیٹھنا، اللہ کی یاد کرنا، دعائیں دینا، تصرف کرنا، دل بدلنا، روحانی انقلاب لانا، حیوانوں کو انسان بنانا، انسانوں کو مسلمان بنانا، مسلمانوں کو سلمان بنانا، سلمان کو سلطان بنانا، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ آپ مسئلہ سمجھ گئے؟ دین کی ظاہری حیثیت کی حفاظت علماء کے ذمہ ہے اور دین کی باطنی حیثیت کی حفاظت اولیاء کے ذمہ ہے۔